نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحاب محمد وبارك وسلم عليه جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم ناظرین، اور آج آپ کے ساتھ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت آ گئی، موت کا سارا میں نے آپ کو موت کو یاد رکھنا، موت کا جو معاملہ ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتایا. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں برزخ کی زندگی کا اور قبر کا، اور قبر کے انعامات اور قبر کے عذاب کا. دیکھیے، یہ بہت غور طلب اور بہت زیادہ فکر کی بات ہے. آپ نے بے شمار کتابیں پڑھی ہوں گی، بے شمار آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، بے شمار آپ نے درس بیان سنے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی خاص وقت پہ اثر کرتی ہیں. جس طرح سے نمازوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں بارش کے وقت، دل غمزدہ ہونے وقت، جب جلسوں میں جھرجھری آ جائے اس وقت، یعنی جب رکعت طاری ہو جائے اس وقت، یہ ساری دعائیں اور مقامات ہیں جہاں جہاں پر آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو ایسے ہی کچھ لمحات ہوتے ہیں جن لمحات میں کی گئی بات جو ہے اثر کرتی ہے. میں آپ کے ساتھ ڈیلی ایٹموس سیٹنگ کرتا ہوں. ایک میری موٹیویشن کی بات ہوتی ہے جو دنیا داری کی بات ہم کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یکسر آپ کے ساتھ وہ دنیا داری کی سوچ کے ساتھ آپ کو بتاؤں. وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ حالت ہوتی ہے اس وقت، وہ حال ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اور میں اس حال میں بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس رنگ میں جس رنگ سے آپ سننا چاہ رہے ہیں یا جو اس وقت آپ کی ذہنی حالت ہوئی ہوئی ہے. تو ہم اپنی بات کو آپ کو بتا دیتے ہیں جو اصلاح معاشرہ کے طور پر میری بھی اور آپ کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اب یہ وقت جو ہے یہ میرا فرصت کا وقت ہے، رب کے ساتھ کنیکشن کا وقت ہے. رات کا پچھلا پہر، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی جو پکارے مجھے، ہے کوئی جو میرا ذکر کرے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو ناظرین، یہ دیکھیے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور بیٹھ کر آپ سے بات کروں. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، وہ کیفیات ہوتی ہیں جس پہ آپ کے اوپر انویڈنگ ہوتی ہے، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ کے سامنے بات کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی ایلوین، کسی قسم کا کوئی شک، شبہ، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. پھر آپ کلیئر ہوں گے اپنی ہر بات کے اوپر، اپنے ہر کال کے اوپر. اس لیے میں آپ سے جو بھی بات کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بات کروں، کیونکہ رات کا سما بہت ایک عجیب سما ہے. آپ فرصت میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ماں سوائے میرے اور میرے اللہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ انشاءاللہ کسی دن ذکر کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے کہ ذکر کی کون کون سی کنڈیشنز ہیں اور کون کون سی کیٹیگریز ہیں. لیکن آج چونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اس وقت میں رب کا ذکر کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ اگر آپ بھی اس کو سن رہے ہیں یا سنیں تو وہ بھی ذکر میں شامل ہیں آپ، تو اس کے اندر اثر ہوگا. بات کہنے کا مقصد اتنا سا تھا. چلے جی، موت آ گئی اور اسرائیل نے جان کو قبض کر لیا. فرشتے جو نیک روح تھی اس کو لیا انہوں نے،
اور خوشبو میں لپیٹا، کفن میں لپیٹا، اور آسمانوں پہ چڑھتے گئے، اور ان کے ساتھ فرشتے، ہر آسمان کے فرشتوں نے اس کو ویلکم کیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ، میں راضی ہوں تجھ سے، آ جا، اس کا نام لکھ لو علین کے اندر، نیک روحوں کے ریکارڈ کے اندر۔ اور کہ بدکار اور فاسد بندہ گیا ہے گنہگار، تو رب نے کہا کہ اس کو بدبودار جو بدبو کے اندر جسم پہ لگا کر اور ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر جب رب کے پاس اوپر پہنچایا گیا، تو ہر آسمان والوں نے نفرت کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا کہ دوسرے راستوں سے لے کے جاؤ، ہماری طرف مت لے کے جاؤ اس بدبخت کو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اے فاسد اور فاجر اور گنہگار انسان، تجھے اتنے مواقع دیے تو پھر بھی نہیں سمجھا۔ بہرحال اس کا نام لکھ لو سجین کے اندر، جو کہ فاسق اور فاجروں کے لیے لکھا گیا کہ رجسٹر ہے۔ تو اس روح کا نام وہاں پر انٹر ہو جاتا ہے، اور دونوں روحوں کو رب کہتا ہے کیونکہ مٹی سے اٹھایا تھا، مٹی سے بنایا تھا، تو مٹی میں ہی اٹھاؤں گا، واپس بھیج دیتا ہے ان دونوں کو۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے، اس کی روح کو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پٹک کے دے مارو زمین پہ، اب یا تو پرندے اس کو چک لیں یا پھر وہ ویرانوں میں بھٹکتی رہے۔ ابھی سارا سیکوینس بتانے کا، بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہو جائے، آپ ان ٹچ ہو جائیں۔ اب میت کو اٹھایا اور کاندھے کے ساتھ اس کو لے کر تو چل پڑے۔ اب اگر نیکوکار ہوتا ہے تو وہ کہتے جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو میرے جسم کو، جلدی لے کے چلو، مجھے منتقل کرو، مجھے میرا انتقال ہو گیا ہے، منتقل کر دو، میرا نام اور میرا جسم اس جگہ پر منتقل کر دو جو میرا نیا گھر ہے۔ اور اگر فاسق فاجر ہوتا ہے تو وہ آہو بکا کرتا ہے کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے، روک دو مجھے، واپس لے چلو مجھے۔ لیکن انسان اور جنات وہ دونوں اس کی اس آواز کو نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اب میت کو قبر کے اندر منتقل کر دیا۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر ایک گڑھا ہے، دفنانے والا گڑھا، جس کے اندر دفن کر دیا گیا، مٹی کے اندر مٹی کو ڈال دیا گیا۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ، پہلے برزخ کو سمجھ لیجئے کہ برزخ کیا ہے۔ عالم برزخ آپ نے سنا ہوگا، عالم ارواح سنا ہے، عالم زیری، عالم بالا، یہ سب کچھ تو سن لیا۔ سارے عالموں کا رب اللہ ہے، رب العالمین، مالک، رب مالک کو کہتے ہیں، اور رحمت للعالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمام عالموں کے لیے۔ برزخ اس غیر محسوس پردے کو کہتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور آخروی زندگی کے درمیان حائل ہے، حجاب حاجز، نہ نظر آنے والا پردہ، غیر محسوس طور پر ایک پردہ جو کہ دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس عالم سے اس عالم میں اس کی منتقلی ہو گئی۔ اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو، آج کل کے جو ٹنٹڈ گلاس ہوتے ہیں، آپ نے گاڑیوں میں اکثر لگائے ہوتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کسی کو علم نہیں ہے کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر والے کو نہیں دیکھ رہے، اندر والا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بال صحیح کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو نہیں پتا ہوتا، آپ ونڈو نیچے کریں تو شرمندہ سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ برزخ کے اندر ہے، اور جو باہر ہے وہ دنیا میں ہے، اور وہ جو درمیان کے اندر ٹنٹڈ گلاس ہے وہ پردہ ہے۔ اب اگر اس کی سمجھ آ جائے گی آپ کو، پھر لطف آئے گا، بہت ساری باتوں کا لطف آپ کو خود ہی آنا شروع ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم انہیں سن نہیں سکتے۔ یہ میں نے کیپشن کے ساتھ کویسچن مارک لگا دیا ہے، یہ آپ خود سمجھیے کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ اب میت کو قبر کے اندر منتقل کر دیا تو کہا کہ اس کے کشادہ بند جو ہے کشادہ کر دو، کھول دو، گرے کھول دو، اس کا رخ جو ہے وہ چہرہ جو ہے قبلہ رخ کر دو۔
اب اس کو بند کر دیا گیا، اللہ اکبر، مٹی ڈال دی گئی اور واپس سفر شروع ہو گیا۔ کہا کہ جب میت کو دفنانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی اولاد، عزیز و اقارب۔ نمبر 2 اس کے مال و دولت، ٹھیک ہے جی، مال۔ اور نمبر 3 اعمال۔ 2 واپس چلے جاتے ہیں، ایک اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ مال اور اولاد واپس چلی جاتی ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اعمال۔ تو جتنا پلڑا بھاری جیب بھر کے لے کر آئے ہو اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو حدیثوں میں سنائی نا وہ ہریرہ کی، کہ وہ روتے تھے، پوچھا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کہ نہیں، زیادہ سفر کوئی نہیں ہے، اس کی فکر میں رو رہا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے اگلا، لیکن پاس سامان نہیں ہے۔ اب جب میت کو دفنا دیا تو عزیز و اقارب واپس جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو واپس منتقل کر دیتے، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اب روح واپس آ گئی ہے جسم کے اندر، اور وہ 40 قدم تک ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اور ان کو پکارتا ہے، ان کو پکارتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ میں یہاں پر تنہا ہوں، ارے میرے بیٹے، ارے میرے بھائی، اور سن بات سن میرے دوست، وہ تو مجھ پہ جان چھڑکتا تھا، وہ تو کہاں چھوڑے جا رہا ہے؟ اور 40 قدم تک اس کی آواز جو ہے وہ اس کے کانوں میں آتی رہتی ہے ان کے جوتوں کی، اس کے بعد وہ آوازیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب میت کو قبر میں منتقل کر دو تو اس کے پاس اتنی دیر تک بیٹھو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے بانٹ دیا نہیں جاتا، اور اس کی استغفار کرو، اس کے لیے مغفرت مانگو، کیونکہ اس کا حساب جاری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک میت کو تم دفنا دیتے ہو تو اس کے پاس توقف کرو، اس کے لیے استغفار کرو، اس کے پاس بیٹھو، اس کو تم سے انس ہوگا، مانوس ہو جائے گی تم سے، جس طرح دنیا میں مانوس تھی تو وہاں پر بھی تم سے مانوس ہو جائے گی۔ اس لیے زیارت قبور کو کہا گیا، کہا کہ جمعے کے روز زیارت قبور کیا کرو، اس روز جسموں کے اندر روحوں کو منتقل کیا جاتا ہے، خاص طور پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں، کیونکہ میں نے بولا تھا کہ 3 دن جمعرات اور پیر انسانوں کے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اب جب وہاں پر اس کے پاس کوئی رکا نہیں ہے، سبھی اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے ہیں، سبھی اپنے اپنے معاملات میں چل پڑے ہیں، اور وہ بیچاری میت جو ہے وہاں پر ہے، اور اسی وقت 2 آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر، 2 فرشتے، ایک نیلے رنگ کا ایک کالے رنگ کا، اور دونوں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اٹھو، اور اسی وقت سورج کو بھی اس کی قبر کے اندر روشن کر دیا جاتا ہے، اس حالت میں کہ عصر کا نکلتا ہوا وقت یا فجر کا نکلتا ہوا وقت۔ کہتے اٹھو ہمیں سوالات کے جواب دو، کہتے میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس کے لیے اس کی ہیلپ کرتے ہیں نماز میں۔ کہتے پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہتے تیرا رب کون ہے؟ اب تو کہتے ہیں کہ تمہارے عمل سے ہمیں پتہ چل گیا، ہمارے سوال یہ تھے کہ تیرا رب کون ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ۔ کہا اس شخص محمد کو جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے نا، میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا، حدیث کے لفظ ہیں کہ اس شخص کو جانتے ہو، یعنی کہا جاتا ہے کہ محمد کو جانتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے بے شک الحمدللہ، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، یہ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی، اللہ کے رسول، ہماری شفاعت کرنے والے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہو گیا، اب تم دیکھو اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑکی کھلتی ہے جس میں جہنم کے شعلے دکھائے جاتے ہیں، آگ پھینکتے ہوئے شعلے، لپکتے ہوئے شعلے، ایک دوسرے کو کھاتے ہوئے شعلے۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ بچ گئے اس سے، تمہارے اعمال جو تم لے کر آئے ہو نا، جو دنیا میں کرتے رہے، انہوں نے بچا لیا تمہیں، اور نبی کی شفاعت تمہیں ملے گی ضرور قیامت کے روز۔ تیرا انجام اگر تو نیک اعمال نہ کرتا تو یہ ہونا تھا۔ اب ادھر دیکھ دائیں طرف، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، نظارے، خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں، کہا یہ ہے تیری جگہ، انشاءاللہ ملے گی تجھے، انتظار کر میدان محشر کے برپا ہونے کا، تب تک کے لیے اس برزخ کی زندگی کے اندر تو رہے۔ اس کی قبر کو 70 ہاتھ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے اندر اس کے اعمال بھی سارے آ جاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی کے عمل، وہ سب اس کی دھاڑس کو بڑھاتے ہیں، اور اس طرح سے جسم اور روح کے ساتھ قبر کے اندر اس کے اوپر انعامات یا اس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت سعد بہت جید صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو قبر کی، جن کے 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات پڑھنی شروع کر دی، تسبیحات پڑھنی شروع کر دی، اور کچھ دیر کے بعد جب آپ مطمئن ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر قبر کو تنگ کر دیا گیا تھا، اور کسی بڑی بات سے نہیں، یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے، کوتاہی تھی ان کی۔ اللہ اکبر! کا قبر کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ایک روز آپ ایک قبر مبارک کے اوپر بیٹھے اور وہاں پر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ گیلی ہو گئی، اور نیچے پانی اکٹھا ہو گیا، مٹی گیلی ہوگی ساری، ویٹ ہوگی ساری۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اسی لذیذ آواز میں کہ بھائیو اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہ کسی کا خیال نہیں کرتی، اس نے کسی کو نہیں بخشنا۔ آپ کی دختر، آپ کی بیٹی، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ قبر میں لیٹے، اٹھ کے بیٹھے، کروڑ بدلی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ عمل ہماری سمجھ سے بالا ہے، آپ نے پہلی مرتبہ کیا ایسا؟ آپ نے کہا کہ میری اس بیٹی نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ قبر کا عذاب اس سے ہلکا ہو جائے۔ میں اس قبر کے اندر لیٹ گیا ہوں، میرے بدن کو اس مٹی نے چھو لیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میرا رب کرم کرے گا اور یہ مٹی، یہ قبر میری بیٹی کو تکلیف نہیں دے گی۔ بارہا آپ نے قبر کے بارے میں کہا، عذاب قبر کے بارے میں کہا۔ اب برزخ کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک پردہ ہے جو ہماری اور اس دنیا کے اندر حائل ہے، باقی معاملہ سارے ہیں۔ اللین اور سجین کا آغاز بھی ادھر سے ہی ہے، یہ نقطہ آغاز ہے۔ قبر میدان محشر کی طرف انٹری ہے، اس کے بعد جو آپ کی منزل ہے وہ محشر کا میدان ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ تو اللین اور سجین یہی پہ ہے، رجسٹر میں نام لکھا گیا آپ کا، منتقلی بدن میں ہو گئی۔ اب آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کسی کو درندہ کھا گیا تو اس کی قبر کہاں ہوئی؟ ارے میرے بھائی، اس کی قبر، اس کا پیٹ، جب تک وہ درندہ زندہ ہے اس کی قبر اس کا پیٹ ہے، جب درندہ مر گیا تو مٹی میں چلا جائے گا، وہ بھی مٹی میں گیا، وہ بھی مٹی میں چلا گیا۔ اور اگر پانی میں ڈوب گیا تو پانی کیا جہاں بھی جائے گا تو مٹی کے اندر اس نے مکس ہو جانا ہے۔ ایک شخص کی جب موت آنے لگی تو اس نے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری جسم کو جلا دینا اور میری راکھ کو آدھا سمندر کے اندر آدھا خشکی کے اندر بکھیر دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، اللہ نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتا تو نہیں عمل کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، کہ میں عذاب قبر سے بچنا چاہتا تھا۔ رب نے کہا جا تیری اسی ڈر کی وجہ سے تجھے میں نے معاف کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم آج تو گھبرا کے ہی کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ پایا چین، تو کدھر جائیں گے؟ چین کے لیے چین لینا پڑتا ہے۔ تم کسی کو سکون دو، سکون تمہیں آ جائے گا۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جو دینے سے آتی ہے، لینے سے نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے۔ سکون ایسے نہیں ملتا۔ آپ کسی کے سکون کا باعث بن جائیں، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، کر کے دیکھیے۔ سکون دینے والی چیز ہے، محبت دینے والی چیز ہے، پیار دینے والی چیز ہے، عشق کرنے والی چیز ہے، لینے والی نہیں ہے۔ آپ محبت کریے، آپ پیار کریے، واپس آئے گا آپ کے پاس، آپ کو پیار ملے گا، محبت ملے گی۔ عشق کریے، عشق واپس آئے گا آپ کے پاس اللہ کے رسول سے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا ہے میرا اللہ، بہت غفور الرحیم ہے میرا اللہ۔ اور اس نے کیا کہا؟ میرے غصے کے اوپر میری رحمت غالب ہے۔ اور رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون کرے گا شفاعت؟ میرے نبی کریں گے۔ قبر کی منزلیں، قبر کے معاملات بہت سخت ہیں۔ اور اگر ایک فاسق، فاجر، کافر جب قبر کے اندر ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی آتے ہیں، اس کے پاس بھی فرشتے اسے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کہتا ہے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، وہی جانتا ہوں جو سب جانتے ہیں۔ تو ایک بہرا انتہائی کالی شکل کے اندر فرشتہ، بڑی ڈراؤنی شکل میں، اس کے ہاتھ میں ایک ایسا گزر ہوتا ہے، اگر ایک پہاڑ کے اوپر دے مارے، پہلوانوں نے نہیں پکڑا ہوتا بڑا سا ایسے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان سر میں اتنی زور سے وہ ہتھوڑا مارتا ہے کہ اس کے بلبلانے کی، اس کی چیخوں کی آواز اور پکار کو مخلوقات ساری سنتی ہے، ماسوا ان جنوں اور انسانوں کے۔ اور یہ عمل بند نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے۔ اسی کی قبر کے اندر سانپ، بچھو اور سب قسم کے جو نقصانات پہنچانے والے معاملات کھل جاتے ہیں، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ صبح شام اس کو عذاب دیا جاتا ہے، صبح شام عذاب۔ جیسے جو نیکوکار ہوتا ہے صبح شام اس کو جنت کی خوشبوئیں ہوائیں آتی ہیں، ایسے اس کے لیے جو برا ہوتا ہے اس کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے۔ جیسے فرعون جو ہے اور اس کے تمام جو اس کے ماننے والے تھے، ان کو قبروں میں جاتے ساتھ ہی عذاب شروع ہو گیا۔ یقین کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں نے سنی اور پڑھی بھی۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، آپ خچر پہ سوار تھے، اچانک خچر بدک گیا، وعدہ ہمیں ڈر پڑا کہ سرکار گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگ جائے، لیکن الحمدللہ وہ سنبھلا۔ اور وہاں پر کوئی 5-6 قبریں تھیں جن کے اوپر سے وہ گزرنے لگے تھے، ان کے پاس سے گزرنے لگے تھے۔ آپ رک گئے، آپ نے پوچھا ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا سرکار میں جانتا ہوں۔ پوچھا جب یہ مرے تھے تو یہ شرک کی حالت میں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا یہ مبتلائے عذاب ہیں، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور آپ نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر ایسا نہ ڈر ہو مجھے تو میں رب سے دعا کرتا کہ جو قبر والے پہ بیت رہی ہے وہ تجھے سنا دیتا، تو اپنے کانوں سے سن لیتا اس کی آہو بکا جو قبر والے کے ساتھ بیت رہی ہے۔ تو مجھے ڈر کس بات کا ہے کہ تم لوگ اس ڈر سے قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ یہ راز رکھا ہوا میرے رب نے اور کچھ آشکار کر دیتا ہے اپنے بندوں پر۔ قبر کی منزلیں بڑی سخت ہیں جی، بہت سخت ہے، بڑی سخت تیاری کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان معاملات نہیں، اور منکر والا کام ہے
things to do, things not to do, جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کرو اور جن کے بارے میں کہا کہ نہ کرو، بس ٹھیک ہے. اگر آپ کا دل بڑا سخت ہے نا، آپ کو قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے، قبر میں جانے کا یقین نہیں ہے، سورہ شمس، سورہ قویرات اور یہ ساری اینڈ کی صورتیں پڑھی ہیں، سورہ زلزلال، سورہ قاریہ، لطف آ جائے گا آپ کے اندر کو، کہاں اٹھیں گے آپ. میں نے پہلے دن سے ہی اپنے تمام فالوورز کو جو میرے پاس آتے بھی ہیں اور جو آپ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، ان کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، نماز پڑھنی ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. نماز بچوں کو پڑھائیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. بچوں کو کیا پڑھانی ہے، آپ نے آپ کی خود ہی نہیں ابھی ریگولر ہوتی تو ہم کیا کریں. ہماری اپنی نماز ہی ٹکرے ہیں جی، قبیلے دیے ٹکرانے. بس نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. رب کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں آپ. اللہ اکبر، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے، چڑھائی کے چڑھیں آپ. معراج، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، پیشی ہے آپ کی. چلیں، پیشی ہوگی، آپ چلیں آگے چلیں. آگے ساری کیس کی سنوائی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سارا کچھ آپ کی جو کارروائی ہو رہی ہے پیشی کے دوران، جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو ہے آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے آپ سے، ہاں بولو بھی کیا کہتے ہو، کیا لے کر آئے ہو کیس کی نوید کے، تم کیا کہتے ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر شہادت، پھر درود، پھر دعا، پھر السلام علیکم وعلیکم السلام. چلو جی، بات ختم ہو. پیشی ہوگی ہے کہ آپ 5 پیشیاں دن میں 5 مرتبہ ترجمے کے ساتھ. نماز میں ترجمہ نہیں یاد کرنا، ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. جب آپ سبحانک اللہ کہیں تو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کہیں تو کہنے پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک نماز پڑھ کے مجھے بتائیے. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عشق نماز پڑھی تو مجھے اپنی 40 سال کی فرض نماز قضا محسوس ہوئی. یہ ہے عشق نماز، یہ ہے رب کے ساتھ مناجات والی نماز، یہ ہے گفتگو. تو میری وہ ساری کیا تھی، وہ ٹکر رہی تھی. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن ہم اتنا بھٹک چکے ہوئے ہیں، اتنا بھٹک چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے ہوئے ہیں. مکمل اپنے رب کو مکمل بھول چکے ہیں. ہمیں رب کا بھی یاد آتا ہے مشکل وقت میں، چھن جانے کے وقت میں چیزوں کے، اپنی مرادیں جب پوری نہیں ہوتی تب. بس اور کسی وقت نہیں آتا. اور وہ بھی میں نے کہا تھا کہ شکایت کی صورت میں رب یاد آتا ہے. انسان اتنا ناشکر ہے کہ رب کے ساتھ بھی گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے نصیباں ہے کوئی نہیں جی، معاذ اللہ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں اپنے کانوں سے، اسی رب دا کی بگاڑیا ہے. کسی کا کوئی مر گیا، عورتیں وہاں پر اس طرح سے رو رہی ہیں، ہائے وہ کی ہو گیا، ظلم ہو گیا، ساڑھے ظلم ہو گیا پتر، میرا جوان پتر کدھر رب نے لے لیتا. رب نے کیا کرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مر جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کو بھگتنا ہے جا کر. نہ میں نے نہ آپ نے، کسی نے کچھ نہیں کرنا. جو کرنا ہے آپ کے رب نے کرنا ہے، اللہ کے نبی نے کرنا ہے. اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ لے کر آئیے. عذاب قبر بہت سخت ہے اور اس سے بچت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل ایمان اور اللہ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ، توکل. قبر کے عذاب جو ہیں بے شمار ہیں. اگر میں بیان کرنے بیٹھوں گا تو گھنٹے گزر جائیں گے. قبر کے اندر معاملات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا، ورنہ اس کا یقین نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک حدیث میں واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، جیسے کچھ سے جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا
انتہا کی نظارے رکھتی ہے اس میں، لاجواب. اپنے جلیل القدر فرشتے کو بلایا، جبرائیل امین کو علیہ السلام. جبرائیل جاؤ، جا کے دیکھ کے آؤ میں نے جنت کو بنایا کیسی ہے. جبرائیل آیا، کہا کہ اللہ کیا بات ہے، اکبر ہے تو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے انتہا خوبصورت، واہ، ہر شخص تمنا کرے گا اس کو پانے کی. اللہ نے کہا اچھا. اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا سادگی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، خواہشوں کے نہ پورا ہونے کے اندر، سیکریفائس قربانی کے اندر، تقوی کے اندر، عاجزی کے اندر، معاف کر دینے کے اندر، عفو اختیار کرنے کے اندر. آپ جا کے دیکھو کہ رب تو نے تو اس کو اتنا سادہ کر دیا ہے، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے اس میں، اب تو کوئی اس طرف نہیں آئے گا. پھر اپنے جہنم کو جب بنایا تو جبرائیل کو پھر بھیجا. جبرائیل نے آ کے توبہ کی، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو بہت شدید عذاب اور بری جگہ ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آئے گا، سارے ڈریں گے، نیک اعمال کریں گے، اس سے بچیں گے سب. رب نے کہا اچھا اب جاؤ. رب نے کیا کیا، اس کو شہوات کے اندر، تمام قسم کے دنیاوی شہوات کے اندر، لاہولاد کے اندر، کھیل تماشوں کے اندر، موسیقی کے اندر، ناچ گانے کے اندر، نمود و نمائش کے اندر، دکھلاوے کے اندر، جھوٹ کی زندگی کے اندر ڈھانپ دیا. کہا اللہ تو نے اس کو اتنی اٹریکشن دے دی ہے، اتنا تو نے اٹریکشن دے دی ہے، ہر شخص ادھر بھاگے گا، ہر شخص ادھر بھاگے گا. تو آج وہی وقت ہے، ہم اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، نمود و نمائش کی زندگی گزار کر، اللہ کے خوف سے دور ہو کر، اللہ کے کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر ہم بھٹکتے جا رہے ہیں. دن بدن ہم بھٹکتے جا رہے ہیں، ہماری منزل خراب ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں. زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہم بس اپنے رب کے ساتھ بجائے کہ اپنا کنیکشن بنانے کے، ہم توڑتے جا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنی قبر کو بھاری نہ کیجیے، اس کو روشن کیجیے. جہنم کی گہرائی کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے کہا کیا تم نے سنا جو میرے کانوں نے سنا؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کہ ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے نیچے لڑکایا گیا ہے، 70 سال وہ لڑکتا گیا ہے، آج وہ تہ تک پہنچا ہے اور میرے کانوں نے اس کی آواز سنی ہے. اتنی گہری ہے جہنم. پھر آپ نے بتایا کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے، اسے غائی کہتے ہیں. غائی نام کا ایک کنواں ہے، ایک وادی ہے، جس میں جہنمیوں کی پیپ، ان کا خون کھولا جاتا ہے، اس کے اندر سیسا اور تانبا ملایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو اکٹھا کیا، ڈرین کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور پھر جب جہنمی ہیں ان کو پیاس لگتی ہے تو ان کو پینے کے لیے وہ کھولتا ہوا پیپ زدہ وہ پانی پینے کو دیا جاتا ہے، جس کو پینے سے ان کے تمام اعضاء پگھل کر ان کی پیٹھ کے راستے باہر نکل جاتے ہیں. رب پھر ان کو دوبارہ سے اگاتا ہے، پھر دوبارہ سے پیدا کرتا ہے، پھر وہی عمل دہراتا ہے. کھانے کے لیے شجر زقوم دیا جاتا ہے، تھور کی طرح کا گندا بدبودار متفع، جس کی شکل جنات کی شکل کی ہوگی، اس کے پھلوں کی، وہ کھانے کو دیا جائے گا، جس کو کھانے پر مجبور ہوں گے. جیسے ہی کھائیں گے بھڑکی لگے گی، اور بیمار اونٹ کی طرح ان کی پیاس نہیں بجھے گی، بار بار پانی مانگیں گے. جب پانی مانگیں گے تو وہی پیپ زدہ کھولتا پانی دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تو ابھی ان پانی ہے تمہارے لیے، ان پانی ہے، بار بار تمہارے اوپر یہ عمل ہوگا. رب کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں اس عمل کو روکوں گا نہیں. جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. طرح سے پہچانتے ہو یا پرندے کی شکل میں لایا جائے گا، جہنمی بھی پہچانیں گے، جنتی بھی پہچانیں گے. رب ذبح کر دے گا. رب فرمائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے عذاب، ہمیشہ کے لیے سکون.
اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ پایا چین تو کدھر جائیں گے؟ وہاں پر تو موت ہی نہیں ہے. یہاں پہ دنیا میں زندگی میں ہم گناہ کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ دیکھی جائے گی جی, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ کنے ویکھی بھائی, سارے مر گئے ٹر گئے, ایویں تو زندگی دے ڈرانے ڈرائے پان لگے ہیں بھائی. بس وہ لوگوں کو کدھر چنگیاں چنگیاں گلاں سناؤ, انہوں ڈراوے پاندے ہو. آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر اور نذیر بھی بنا کے بھیجا, بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی. اگر برے اعمال کرو گے تو ڈرو, اچھے کرو گے تو بشارت ہے تمہارے لیے. جنت کے نظارے بے شمار ہیں, کس دن انشاءاللہ اس کے اوپر جنت کے اوپر بات کریں گے, جنت اور جہنم کے. آج تو برزخ کے اوپر بات کرنی تھی. میں اس لیے اس برزخ کے ٹاپک کو چنا ہے کہ بہت سے لوگوں کی سوچ کے اندر یہ چیز کلیئر نہیں کہ برزخ کہتے کسے ہیں, برزخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. برزخ جو ہے ایک غیر محسوس سا پردہ ہے جو دنیا کی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں حائل ہے. دنیا والے اس کو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اس لیے ہماری یہاں سے وہاں تک آواز جاتی ہے, ان کی ہمیں نہیں آتی. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع کے اوپر وہ کنویں کے اوپر پاؤں رکھ کر, جن میں قریش کے سرداروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, ان کو یہ تو نہ کہتے اے سرداران قریش, اگر تم نے میری بات کو مان لیا ہوتا تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ سرداروں یہ کافر جو ہیں ان کی نعشوں کو سنا رہے ہیں, تو آپ کیا ہی سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تم سے بہتر سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. یہ جواب نہیں دے سکتے لیکن تم سے بہتر سنتے ہیں. اللہ اکبر. تو قبر کے بے شمار عذاب ہیں, بے شمار معاملات ہیں. علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کی سزا میں ایک بچھو اس کی قبر میں پیدا ہو جاتا ہے. تو سوچئے ہم سارے دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں, سارے دن کتنے بچھو اپنی قبر کے تیار کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اعمال کو یاد کر کر کے روتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے نا؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ نیکوکار ہوتے ہیں, اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں, صدقہ خیرات, روزہ, نماز, ذکر, اذکار سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. تو یہ قبولیت بہت بڑی بات ہے. مقبول, رسول مقبول کے ساتھی ہیں ہم, ان کے پیروکار ہیں, وہ قبول ہوئے ہیں, رسول مقبول. تو جو مقبول ہو گئے ہیں, جو قبول ہو گئے ہیں, اگر ان کے لڑ لگ جائیں گے تو ہم بھی مقبول ہو جائیں گے. اس لیے تو کہا گیا کہ دعا کے شروع میں بھی, دعا کے آخر میں بھی درود پاک لگا لو, یہ رد نہیں ہوتا, قبول ہوا ہے نا, مقبول ہے. میری یہ جو بات آپ کو, جب میں یہ جو عشق رسول کی بات کرتا ہوں تو میں, آپ نے دیکھا ہوگا میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, میں کھل سا جاتا ہوں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ عشق, یہ نبی کا عشق جو ہے, اس کو جو مرضی رنگ نام دیں, دنیا مجھے جو مرضی کہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ دل کا معاملہ ہے, دل جس پہ آ جائے پھر نہیں وہ دیکھتا. ہم ان کی خاک کے برابر بھی ہو جائیں نا, ہاتھ در خاک کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی کم ہے. خدا کی قسم ان کے سوا کسی نے نہیں بخشوانا, سب نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں. تو آپ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اس لیے کہا کہ جو تمہارے دوست, تمہارے عزیز و قارب مر جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو, کچھ دیر بیٹھا کرو وہاں پر, وہ تم سے مانوس ہو جاتے ہیں, انسیت ہو جاتی ہے. تو میں نے بتایا برزخ, دنیا کی زندگی ہماری ہے, برزخ کی زندگی ان کی ہے. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا.
میں آپ کو اور زیادہ اس کے عذابوں کے بارے میں قبر کے نہیں بتاؤں گا، کافی ہے اتنا ہی. بس ہر وقت اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب بھی توبہ کا دروازہ تب بند ہونا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہونا ہے. باقی سارے دروازے کھلتے بند ہوتے ہیں، یہ کھلا ہی رہتا ہے. اور جو رات کا یہ پہر ہے اس میں تو کھلا ہی ہوتا ہے، وہ خود آیا ہوتا ہے. 5 وقت میں پکار ہوتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اس وقت اذان نہیں ہوتی. اس وقت میرا رب کہتا ہے چل تو آ تو آ تو آ. اس وقت چنے ہوا کو اٹھایا جاتا ہے. چنے ہوا کے کانوں میں اذان آتی ہے، جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے اندر، جو رب کے سلیکٹڈ، دنیا کے سلیکٹڈ نہیں، رب کے سلیکٹڈ جو ہوتے ہیں. خاص یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق آگاہی، حجاب حاجز ہٹانے والے. رب کہتے ہیں میں پھر وہ حجاز حاجز جو ہے ہٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دیتا ہوں، پھر ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھتے. آج نگاہ بہت تیز ہے، آج دور تک جا کے دیکھ رہی ہے، جو مٹی سے بھی پار جا کے دیکھ رہی ہے. یہ سب نبی کی شان ہے، میرے نبی کا کرم ہے. الحمدللہ آج ہم ان کی امت میں نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. تو شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت سے پیدا کیا اور ہمارے اوپر اپنا خاص کرم کیا، خاص کرم کیا. اور انشاءاللہ ایمان ہے ہمارا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے ضرور اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے. اللہ میرے آپ کے سب کے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، درود پہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پہ کرے. بس یہی دعا ہے میری اور یہی سلسلہ ہے. اور اس سے آگے آپ میرے حق میں بہت دعا کیجیے گا، اللہ میری غلطیاں کوتاہیاں اور گناہ بھی معاف کرے. میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.